اور ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے آج، ارے رات کو سوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا صبح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ایک دل دہلا دینے والی بات میں بتاتا ہوں، مصر کی سرزمین سے لوگ پانی کے بوتلیں اور ڈبے اٹھا اٹھا کر کے بارڈر پر جا رہے ہیں، لیکن فلسطین غزہ کے وہ مسلمان کہتے ہیں اپنا پانی تم رکھو، اللہ کریم ہمارے لیے کہیں سے اپنی ہی زمین سے پانی عطا کرے گا۔ ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ رہے وقت کا بڑا فرعون روز الٹیمیٹم دیتا ہے 24 گھنٹے میں علاقہ خالی کرو، نکل جاؤ، گھر خالی کرو۔ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ آنے والی بڑی بڑی میزائلوں کا اپنے سینے سے مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کل سے ہم یہی تھے، آج بھی یہی ہیں اور یہی رہیں گے اور اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے۔ یہ جو استقامت ہے اسی کو میرے آقا نے فرمایا دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ارے 6 سال کی بچی، 6 سال کی بچیاں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان کے محلوں میں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اپنے اپنے ہاتھوں میں مہندی سے اپنا نام لکھ رہی ہیں ہنسی خوشی۔ پوچھا ان سے کہ نام لکھنے کا ٹرینڈ کیوں چلا ہے ابھی جنگ کے حالات میں مہندی سے؟ کہتی ہے کل کو اگر ہم اڑ گئے، چہرہ نہیں ملا، جسم نہیں ملا، ہاتھ اگر بچا ہوا ہو تو نام دیکھ کر ہمارے ماں باپ پہچان تو سکے۔ شہادت کا یہ جذبہ، شہادت کا یہ جذبہ 6 سال کے بچوں میں اگر آیا ہے، یقیناً ان کے سینوں میں ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے۔ میرے عزیزو ذرا اپنے حالات پر ذرا توجہ کرو، مولا کریم نے ہمیں کس چیز کی کمی دی، کون سی چیز کم آئی ہمارے گھر میں؟ ہم تو مرغن غذائیں روز کھاتے ہیں، آج ہمارے پاس ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہم عیاشیوں کے اڈوں پر پوری رات گزارتے ہیں۔ ہمارے شہر آج جس گلی سے گزر جائیں صبح کی اذان تک یہاں گپے لگاتے ہوئے کھڑے رہے۔ اے میرے عزیزو حالات تو ہمارے ایسے ہیں کہ کھا کھا کر کے چربیاں چڑھ گئیں، ہمیں ان کا کیا احساس ہو پائے گا، ان کا کیا احساس ہو پائے گا جن کے ہاں پانی سے زیادہ خون دیکھا جاتا ہے، جن کے ہاں زندوں کو پکڑنے کے لیے نہیں اب مردوں کو پکڑنے کے لیے لوگ بھی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ پورا دن انتظار کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ پرسان حال ان سب حالات کے باوجود میں نے ایک بچے کو بھی وہاں سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ہم پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم کو یہاں سے نکال لو، مدد کرو، کوئی آؤ، نہیں۔ وہ سب صرف اتنا ہی کہتے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اللہ کے پاس جا کر کہیں گے، یہ سارے معاملات ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے استقامت۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ان کے لیے اتنی ہی بڑی دولت کافی ہے۔ آخر میں اتنا کہوں گا، اسرائیل کے کتے اور سالم مل کر اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے راکھ کر دیں، تب بھی ہم کہیں گے فتح تو بیت المقدس کی ہی ہے، فتح تو ان مظلوموں کی ہے جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر بھی وہ ڈٹے رہ گئے۔ تمہارے پاس تو پیٹروٹ میزائل بڑے بڑے، تمہارے پاس توپ، بہت ساری چیزیں ہو کر بچوں پر، ہاسپٹل پر، نہ جانے کتنی جگہوں پر تم نے بمباریاں کی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے پوری دنیا آج بھی خاموش تماشائی ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جب ظلم اپنے عروج کو پہنچتا ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جتنے خاموش تماشائی تھے سب اس عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو آپ ہم سے اگر یہ پوچھتے ہیں ہمیں یہاں بیٹھ کر کرنا کیا چاہیے، ہم کیسے کریں، تمہارا دل اگر رو پڑا ان کے دردوں سے یہ بھی لکھا جائے گا، یہ بھی لکھا جائے گا۔ یہ بندہ جا تو نہیں سکتا تھا لیکن اپنے بھائی کے درد میں ایسا بے قرار تھا کہ اس کا کھانا چھوٹ گیا تھا، ایسا بے قرار تھا کہ اس کی نیندیں ختم ہو گئی تھی، یہ بھی لکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن یہاں بیٹھ کر کے ہم عیاشیوں پر عیاشیاں کریں، اپنے گناہوں سے کبھی باز نہ آئے، تو پھر میرے عزیزو ان نہتے مظلوموں کے ہم بہت خطرناک قسم کے دشمن کہلائیں گے، جہاں ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں، جہاں ان کے لیے لقمہ نہیں، وہ کسی کا بچا ہوا کچرا کھانے پر مجبور ہے۔ اس وقت ہماری برتنیں کھانوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری دعوتوں میں ہمارے بچے ہوئے کھانے گٹر اور نالیوں میں بہ رہے ہوں۔ ان حالات میں میرے عزیزو پکڑ ہوگی، ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ بدلو اپنے حالات، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں، یہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق اندیشہ یہ لگ رہا ہے ان قریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حالات بدل جائیں گے۔ لیکن ہم کو کسی کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے حالات کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ ابھی بدلو، آج بدلو،
अल्लाह की तरफ दौड़ो और उससे गिड़गिड़ा कर कहो कि मौला करीम, हमारे शामत अमाल, हमारी बुराइयों के सबब अगर ये तेरी पकड़ है, हम तौबा करते हैं तेरे दरबार में। जानते हो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह के गजब को अगर कोई चीज ठंडी करती है तो एक मोमिन सालेह की रिक्कत अंगेज दुआएं और उसके निकलने वाले आंसू अल्लाह के गजब को ठंडा करते हैं, अल्लाह के गजब को ठंडा करते हैं। तुम गिड़गिड़ाओ उस मौला की बारगाह में। ये नहीं कि इज्तिमाई तौर पर किसी के सामने आप रो धोकर चले गए या फिर आप लोगों को दिखाने के लिए कोई स्टेटमेंट जारी कर दी, नहीं, तन्हाई में बैठे हो, अकेले में बैठो। जैसे कि कल एक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी थी, हमारे उलमा ने ऐलान किया था, पूरी दुनिया मिलकर के जुमेरात का रोजा रखे, इसलिए कि रोजा अल्लाह को पसंद है और इफ्तार से पहले अगर कोई दुआ करे, अव्वल दुआ हमारी उन मजलूमों के हक में हो, उन जालिमों के खिलाफ हो, मजलूमों की मदद के लिए हो। यकीनन अल्लाह की मदद आएगी।